الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت خرید لیں۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 آپ حضرات کی خدمت میں اس کے معانی کا ترجمہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں فویل، خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل کا جو لفظ آتا ہے، یہ کلمہ، یہ لفظ، یہ وعید کا کلمہ ہے، دھمکی کا کلمہ، دھمکی۔ وعید کا مطلب خرابی، ویل کا مطلب خرابی، ہلاکت، بربادی۔ تو اللہ رب العالمین اس کلمے کے ذریعے دھمکی اور وعید سناتا ہے ان لوگوں کو جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ اب تورات جو ان کے پاس آئی تھی، اس احکام کو وہ چھپا لیتے ہیں اور اپنے اعتبار سے کوئی چیز لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، جو ان کے علماء ہیں خاص طور پر یہود کے، لکھنے کے بعد یہ اپنے عوام کو یہ کہتے ہیں، دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے یہ احکام جاری ہوئے ہیں۔ جو اصل کتاب ہوتی ہے وہ نہیں دکھاتے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لکھی ہوئی چیز پہلے سے موجود ہے ان کے پاس، لیکن اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں، اپنے طور پہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہم نے خود کیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے، اللہ نے یہی کہا ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا لیشتروا بہ، تاکہ وہ اس چیز کے بدلے خرید لے لیں۔ کیا لے لیں؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ تھوڑی سی قیمت کیوں کہا گیا ہے؟ تھوڑی سی قیمت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ جو بدلہ لینا چاہتے ہیں اس چیز کے بدلے، وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت تھوڑی ہے۔ کیا لینا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے؟ تو علماء نے بتایا کہ ثمنا قلیلا سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا کی سرداری، دنیا کا جاہ و منصب، مال، دولت اور دیگر چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا جرم کر کے اور یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کے بالمقابل میں تھوڑا ہی رہے گا۔ آخرت کے بالمقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کتنا بھی انسان کو مل جائے، سرداری کتنی بھی انسان کو مل جائے، مال، دولت، جاہ و منصب کچھ بھی مل جائے، لیکن آخر بات یہی ہے کہ سب فنا ہونے والی، آخر وہ ختم ہونے والی ہے۔ اور انسان کی سانس جب تک چل رہی ہے، جب تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سانس رک گئی، زندگی ختم ہو گئی، تو اس کی وہ نعمت بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو اس فانی چیز کے بالمقابل میں وہ چیز جو کبھی فنا نہیں ہونے والی، یعنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کے بالمقابل میں اس کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ تو یہ اتنی سی معمولی سی قیمت کے لیے اس طرح کے جرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ یہ فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، قل، اے نبی کہیے، متاع الدنیا، دنیا کا جو فائدہ اٹھانے والا سامان ہے، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، آخرت بہت بہتر ہوگی، لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی اختیار کر کے چلتا ہے۔
آخرت سب کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ دنیا میں فائدہ اٹھا لے گا انسان بہت کچھ حاصل کر کے، لیکن اگر تقویٰ کے بغیر اس نے یہ ساری چیزیں استعمال کی ہے اور فائدہ اٹھایا ہے تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے آنے والی ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، لیکن آخرت کی زندگی بہتر ان کے لیے ہوگی لمن اتقی، جو اللہ کے خوف کے سائے میں زندگی گزار کر آیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے حدیث میں اس کا مفہوم اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموضع صوت فی الجنہ، کہ جنت میں کوڑا رکھنا، جیسے کوڑا ہوتا ہے نا جس سے جانوروں کو ہکالتے ہیں، جانوروں کو قابو میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں اتنی جگہ رکھنے کی جگہ جتنے میں وہ کوڑا رکھا جا سکے، اتنی جگہ جو ہے جنت میں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ بہتر ہے دنیا سے بھی اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ آخرت میں ہے نا، جنت دنیا میں تو آئے نہیں، آخرت میں ہے۔ تو اس کے مقابل میں یہ جو قیمت یہ لے رہے ہیں، تھوڑی سی قیمت، یہ سوچئے کتنی تھوڑی سی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اپنی اول سے لے کر آخر تک اپنی سرداری کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اور اسی طرح دنیا کی اپنی عمارتوں کے ساتھ، بلڈنگوں کے ساتھ، محلوں کے ساتھ، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ دنیا، اور جنت میں وہ جگہ جس میں ایک کوڑا رکھ دیا گیا ہو اس کے بالمقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ ایسی چیز کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، احکام الہی کو چھپا کر اپنے طور پر احکام الہی گڑھ کر لوگوں کو دکھاتے تھے اور اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، لہذا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، کیوں؟ مما کتبت ایدیہم، انہوں نے جو اپنا لکھا ہے، جو کچھ لکھ کر دنیا والوں کو دیا ہے، اس کے لیے بھی ان کے لیے خرابی ہے۔ تو پہلے ان کے عمل پر خرابی، ابھی یہ جو لکھ کر دیے ہیں ان کی وجہ سے خرابی، اور آگے فرمایا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کما لیا ہے ایسا کر کے اس کے لیے بھی ان کے لیے خرابی ہے۔ تو تین وعید سنائے گی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ آپ دیکھ رہے 3 مرتبہ ویل کا لفظ آیا ہے، اور ویل کا معنی ہم نے کیا بتایا، خرابی، بربادی، ہلاکت۔ 3 مرتبہ کیوں بتایا گیا؟ انسان پہلے عمل خراب کرتا ہے، یکتبون الکتاب اپنے طور پہ لکھ رہے ہیں تو یہ خراب عمل ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ اس کے بعد پھر کیا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، وہ جو لکھ کر لے کر آیا وہ بھی تو خراب ہے۔ تو پہلے عمل خراب ہوتا ہے، عمل کے ساتھ جو کچھ لگا ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور پھر یہ عمل کرنے کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہے وہ بھی خراب ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی بنیاد پر بربادی ہے۔ یہ تو تینوں اسٹیپ کو سمجھنا ہے انسان کو، ایک عمل خراب کرتا ہے، پھر عمل خراب کر کے جو کچھ لاتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور جو کچھ اپنے لیے حاصل کر لیتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے وہ خراب ہے۔ حالانکہ انسان غلط کام کر کے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے نا، بظاہر کیا حاصل کر لیتا ہے، دنیاوی مفاد مل جاتا ہے اس کو، جھوٹ بول کے حاصل کر لیا، کسی کا مال کسی کا مار کر حاصل کر لیا، بے ایمانی کر کے حاصل کر لیا، فائدہ تو مل گیا لگتا ہے بظاہر، لیکن انجام کیا لے کر آیا وہ؟ آج نہیں تو کل اس کا انجام بہت برا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور واقعی معنوں میں اس سے توبہ نہیں کی ہے تو گناہ کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ واقعی معنوں میں اس نے رجوع نہیں کیا، اس گناہ کو چھوڑا نہیں، اور تو وہ گناہ کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیے، وہ لوٹ کر کہاں آتا ہے؟ 40 سال کے بعد بھی لوٹ کر آتا ہے اس کا اثر، یعنی اس کی سزا مل جاتی ہے انسان۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ کی تفسیر تھی، جو آیت نمبر 79ویں۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے وہ نکات کی شکل میں، پوائنٹ کی شکل میں اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ رب العالمین مسلمانوں پر آئی ہوئی مصیبت کو رب العالمین تو دور فرما دے۔ اگر یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے رب العالمین تو ہمیں معاف فرما، اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں صبر عطا فرما، اور یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔